بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت نے کشمیر کو اپنے اندر زبردستی شامل کر لیا ہے۔ ایک بھی مسلمان مملکت خداداد سے اس کے خلاف آواز بلند نہیں ہوئی۔ 56 ممالک اگر خاموش رہے تو سمجھیں ایسا کیوں ہوا؟ جب بوسنیا، فلسطین، شام، عراق، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو درد صرف پاکستان کو کیوں ہوا؟ اور پاکستان نے افغانستان کو روس سے آزاد کرانے میں 50-60 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دے کر ایک طرف روس سے دشمنی مول لی تو دوسری طرف پورے ملک کا امن تباہ کر کے اسلحہ اور منشیات مہاجرین خود کفیل ہوا۔ روس رسوا ہو کر چلا گیا، اس نے معاف کیا۔ امریکہ سرخرو ہو گیا، کیا اس نے انعام دیا؟ دونوں کا جواب نہیں ہے۔ تو پھر ہم آج تک بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ بہت نیک کام ہم نے کر لیے، اب دوسروں کو کرنے دیں۔ کوئی ہم جیسا بے وقوف نہیں ہے جو دوسروں کی آگ میں کودے، اور دراصل ان دونوں حالتوں میں ہمیں عقل آ جانی چاہیے تھی، مگر افسوس ہم ابھی تک اپنی نادانیاں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خود افغانیوں کا کردار گزشتہ ورلڈ کپ میں سامنے آ گیا۔ اس کی ٹیم جو سب سے ہاری، گراؤنڈ سے خاموشی سے سامان اٹھا کر اپنے ہوٹل کے کمروں میں دب کر منہ چھپا کر سو گئی، مگر سب کو ہرانے والی پاکستانی ٹیم سے جب ہاری تو باہر نکل کر اس کے حامی پاکستانیوں پر پل پڑے۔ نہ لندن پولیس مدد کو آئی، نہ ICC نے کوئی ایکشن لیا، گویا پاکستانی قصوروار تھے کہ انہوں نے افغانستان کی ٹیم کو کیوں ہرایا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے میچ میں ہوائی جہاز سے بلوچستان کے حوالے سے متنازعہ بینر دکھائے گئے۔ پاکستان نے ICC سے رجوع کیا، لندن انتظامیہ سے شکایت کی، سب نے ہاں کی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مگر جب یہی عمل پاکستان نے کشمیر کے حق میں دہرایا تو ICC حرکت میں آ گئی اور کہا کہ اگر لندن انتظامیہ نے اس پروپیگنڈے کو نہ روکا تو ہم آئندہ انگلینڈ میں کوئی میچ نہیں کرائیں گے۔ پھر برطانیہ نے ICC سے خط لکھ کر معافی مانگی اور یقین دہانی کرائی۔ اب آتے ہیں کشمیر کی طرف کہ اسے بھارت میں کیوں ضم کیا گیا۔ دراصل امریکہ اور طالبان کے مذاکرات اب کامیابی کی طرف جا رہے تھے۔ اس کو خطرہ تھا اگر کشمیر بھارت سے الگ رہا تو اب جہادی کشمیر کی طرف آئیں گے، کیونکہ افغانستان اب بھارت کے اثر سے نکل جائے گا اور طالبان ضرور اقتدار میں آ کر جہادیوں اور کشمیر کے مظلوم عوام کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، اس کو بھارت کا حصہ بنا دو تاکہ کوئی لائن آف کنٹرول کراس نہ کر سکے، کیونکہ اس صورت میں وہ بھارتی سرحد کہلائے گی۔ یاد رہے کہ طالبان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پھر بحال کرنے والے ہیں اور بھارتی سفارت خانے اب بند ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ پر دباؤ ڈالے کہ بھارت کشمیر کو واپس اصلی صورت میں لوٹائے، فوج کو وہاں سے نکالے، کشمیریوں کی آزادیاں بحال کرے۔ اگر امریکہ ایسا نہ کرے تو پاکستان امریکہ کو طالبان مذاکرات سے لا تعلق ہو کر باہر نکلنے کی دھمکی دے، ساتھ ساتھ بیرونی قرضے معاف کرائے، جیسا عراق جنگ میں چین نے $8 ارب امریکہ سے وصول کیے تھے، ورنہ وہ اس عراق جنگ کو ویٹو کر رہا تھا۔ آج پاکستان کے پاس طالبان امریکہ مذاکرات میں ویٹو جیسی پاور حاصل ہے۔ طالبان صرف پاکستان پر اعتماد کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں اور امریکہ اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان نے مذاکرات سے نکلنے کی دھمکی دے اور دوسری طرف پاکستان کو چاہیے کہ صرف یک طرفہ تجارت بند نہ کرے، ساتھ ساتھ پاکستان سے لال نمک جو ہندوؤں کے مذہبی تہواروں کا حصہ ہے اس کی برآمد فوراً بند کر دے، پورا بھارت مودی سرکار کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم بھارت کو یہ نمک مفت دے رہے ہیں، جبکہ یہی نمک وہ پوری دنیا میں ہمالیہ نمک کے نام سے اربوں ڈالر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ لال نمک صرف اور صرف پاکستان میں کھیوڑا کی کان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کان کلر کہار میں واقع ہے۔ ہماری دانست میں پاکستان اگر امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ افغان مذاکرات میں اس شرط پر شامل ہوگا کہ بھارت کو کشمیر سے نکالا جائے اور اس میں وہ اپنا مضبوط رول ادا کرے، تو یقیناً بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔